بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا 11ویں چیپٹر کا دوسرا لیکچر، اور ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول۔ چار اصول ہم نے پڑھ لیے تھے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرتا ہے۔ پانچواں اصول ہے ہماری خارجہ پالیسی کا، حق خود ارادیت کی حمایت۔ حق خود ارادیت کیا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ کسی قوم کے رائے دینے کا حق اس قوم کا حق خود ارادیت کہلاتا ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ مختلف قوموں کی جو رائے ہو، اس رائے کے مطابق ان قوموں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ پاکستان محکوم اقوام، محکوم یعنی جن قوموں پر دوسرے ملک حکومت کر رہے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، ان محکوم اقوام کے حق خود ارادیت کی پاکستان حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ہر قوم کو، یہ لفظ موقف اس کا مطلب مطالبہ، پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نو آبادیت کے خاتمے کے لیے، نو آبادیت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ کوئی طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر حملہ کر کے قبضہ کرے اور اسے اپنی کالونی قرار دے دے، اپنی نئی آبادی قرار دے دے، تو اس کو ہم نو آبادیت کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور انگریزوں نے، حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کالونی قرار دیا، اپنا محکوم علاقہ قرار دے دیا۔ تو یہی عمل نو آبادیت ہے کہ برطانیہ نے یہاں حملہ کیا، قبضہ کیا، اور ان علاقوں پر اپنا تسلط، اپنی حکومت قائم کر دی۔ اسی کو ہم نو آبادیت یا کالونیل ازم، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں کالونیل ازم۔ تو پاکستان نے اسی کالونیل ازم یا نو آبادیت کے خاتمے کے لیے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں حق خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کشمیر، جیسے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطین اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، بوسنیا، نمیبیا اور ویتنام کی جد و جہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا، اور افغانستان میں سابقہ سوویت یونین، یہ روس کا پرانا نام ہے، سوویت یونین روس کا پرانا نام ہے۔ افغانستان میں سابقہ سوویت یونین یعنی روس کی فوجی مداخلت کی پاکستان نے سخت مخالفت کی ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اصول ہے کہ ہم دنیا بھر کی اقوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتے، اور کالونیل ازم یا نو آبادیات یا قبضہ کر کے کسی ملک کو، کسی علاقے کو اس پر قبضہ کر کے اپنی کالونی بنانے کے پاکستان خلاف ہے۔ چھٹا اصول ہے ہمسایہ ممالک سے تعلقات۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک سے قریبی تعلقات کے لیے جد و جہد کی ہے۔ ایران، سری لنکا، چین، برما اور نیپال سے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت بہت عمدہ رہی ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران اور چین سے مختلف معاہدوں کے ذریعے
باہمی دوستی کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان ہندوستان سے بھی دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ 7واں اصول ہے ہمارے پاس اتحاد عالم اسلام۔ پاکستان پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ تمام مسلمان ممالک ایک ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں، اتحاد قائم کر لیں۔ تو یوں پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کا حامی ہے اور تمام اسلامی ممالک سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، یعنی عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے ایران، عراق، ان دونوں کی جنگ ہو، آپس میں ان کا سرحدی تنازع رہا ہے کافی عرصے تک۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسایہ ملک ہیں، ایران اور عراق، دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، تو دونوں کا سرحدی تنازع رہا ہے۔ تو ایران عراق جنگ ہو یا کویت عراق تنازع ہو، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، فلسطین یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا عراق کی آزادی کا مسئلہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستان اسلامی کانفرنس کی تنظیم، جس کا نام ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC۔ اچھا، بعض اوقات یہاں بچوں کے ذہن میں آتا ہے یہ OIC مخفف ہے جی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ یہ خیال کرنا کہ یہ کنٹری نہیں ہے، یہ سی سے ہماری مراد کنٹری نہیں، کانفرنس OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کا بھی سرگرم رکن ہے اور اسلامی ممالک کو درپیش مسائل کے حل میں پاکستان پیش ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم، جس کو ہم نے اوپر ECO پڑھا ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، ECO قائم کر کے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور اصول ہے ڈی ویپنائزیشن، تخفیف اسلحہ کی حمایت۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، اسلحہ کم کرنا، خاص طور پر ایٹمی اسلحہ۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ایٹامک وار ہیڈز، ایٹمی اسلحہ، نیوکلیئر بم نہ بنائے جائیں، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ اسلحہ کم کرنے کی حمایت کرتا ہے، تخفیف اسلحہ کا حامی ہے اور ہمیشہ تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان از خود یعنی خود بخود اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ پاکستان جنوبی ایشیا کو خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا خواہش مند ہے اور اس بارے میں کئی تجاویز ہندوستان کو پیش کی جا چکی ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ 9واں اصول ہے نسلی امتیاز کی مخالفت۔ نسلی امتیاز، نسل کا فرق، گورے اور کالے کا فرق۔ پاکستان نے ہمیشہ نسلی امتیاز یعنی گورے اور کالے کے فرق کی مخالفت کی ہے۔ جنوبی افریقہ، روڈیشیا اور موزمبیق کے حوالے سے پاکستان نے نسلی امتیاز میں گورے اور کالے کے فرق کی مخالفت کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور مقامی سیاہ فام باشندوں یعنی
جو یہاں کے مقامی رہنے والے حبشی ہیں یا کالے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے اور تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ 10واں اصول ہے ہمارے پاس، پاکستان تمام بین الاقوامی اور علاقائی یعنی مقامی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے۔ پوری دنیا میں جو تنظیمیں ہیں پاکستان ان کا رکن بھی ہے، اور مقامی یعنی ایشیا کے اندر جو تنظیمیں موجود ہیں پاکستان ان کا بھی رکن ہے، اور ہمیشہ دنیا کو درپیش مسائل ان تنظیموں کے اجلاس میں پیش کیے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ، جس کو انگلش میں ہم یونائٹڈ نیشنز یا UN کہتے ہیں، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم جسے آپ نے شروع میں ہی پڑھا ہے NAM نان الائنڈ موومنٹ، اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC، اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO، اور سارک، یہ سارک کا پورا ایبریویشن یہاں دیکھیے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، SAARC، یہ سارک ہے، SAARC، سارک۔ تو سارک جیسی بڑی تنظیموں کا رکن ہے اور عالمی امن کے قیام کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش یعنی آگے رہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، زوم کلاسز بھی اٹینڈ کیجئے، اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔